ایک ننھی منی پیاری سی بچی زری کی ہجرت کا واقعہ۔ معزز سامعین، ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ زری کو ہجرت کرنا پڑی، اور ہجرت کے بعد اس کو کون سے مسائل درپیش ہوئے؟ آئیے اس سب کے بارے میں جانتے ہیں آج کی ایک دلچسپ ویڈیو میں۔ وہ واحد بچی تھی جو باقی بچوں کی طرح قاری صاحب کہنے کی بجائے مجھے لالا کہتی تھی۔ 4 سال قبل جب پشاور مسکن بنا تو صبح نماز کے فوراً بعد جوگنگ کے لیے باہر نکلتا۔ واپسی پر جب آہستہ آہستہ بھاگتا ہوا آتا تو وہ سڑک کے کنارے اپنے باپ کے ساتھ کسی ماہر مستری کی طرح گاڑی کے ٹائر چیک کرتی نظر آتی۔ گاڑی چیک کرنے کے بعد وہ سامان کا بڑا سا ٹوکرا اٹھا کر گاڑی میں رکھتی اور لبوں پر مسکران سجا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس کا 50-55 سالہ باپ گاڑی روانہ کر لیتا۔ روزانہ صبح سویرے ایک دوسرے کو دیکھنے کی وجہ سے پہچان تو ہو گئی تھی، البتہ باقاعدہ دعا سلام کی ابتدا ایسی ہوئی کہ ایک دن واپسی پر میں نے دیکھا کہ اس کا باپ کچھ سامان گاڑی سے اتار رہا تھا، لیکن بھاری ہونے کی وجہ سے اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ چنانچہ میں اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور سلام کر کے اس کے ساتھ سامان گاڑی سے اتار لیا۔ جب میں جانے لگا تو اس کے باپ نے میرا شکریہ ادا کیا، جیسے دیکھ کر اس بچی نے بھی مجھے مخاطب کر کے کہا، لالا مننا بھیا شکریہ۔ اس کے باپ نے فوراً اس کو تنبیہ نظروں سے گھور کر دیکھا اور اس کی توصیح کی کہ قاری صاحب۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے قاری صاحب کہتی، میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کاکا، میں اس کا لالا ہوں۔ اس نے خفیف سا مسکرا کر میرا کندھا تھپ تھپایا۔ میں نے بچی کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کا نام پوچھا تو وہ شرمائی اور پھر مسکرا کر کہا، زری کا اصل نام زردانہ تھا، جس کے معنی ہے سونے کی ڈلی۔ وہ واقعی اس میں پامس میں ہلکی سی زردی ملی گوری رنگت، نیلی آنکھیں، بیضوی سے تھوڑا گول چہرہ، چھوٹی سی ناک، سنہرے بال جو شانوں پر لہرا رہے ہوتے۔ زری کی عمر اس وقت تقریباً 9 سال تھی۔ وہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی، اس لیے باپ کی زیادہ لاڈلی تھی، ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس کا باپ مسجد آتا تو وہ مسجد کے باہر کھڑی ہو کر انتظار کرتی۔ صبح بچے دیر سے اٹھتے ہیں، لیکن وہ پو پھوٹتے ہی اپنے والد کے ساتھ جاگ جاتے اور اس کے ساتھ ڈیوٹی شروع کر لیتے۔ زری کے 4 بھائی، 2 بہنیں اور 2 بھائی سبزی منڈی میں کام کرتے تھے۔ ایک کارخانوں اور مارکیٹ میں چوکیدار تھا۔ جب زری سے بڑا بھائی سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا تو واپسی پر محلے کے درزی کے پاس سلائی بھی سیکھتا۔ ایک بہن کی شادی ہو چکی تھی اور دوسری بہن گھر پر ماں کا ہاتھ پٹاتی، اور زری اپنے باپ کا سایہ تھی۔ زری کا باپ 20 سال پہلے افغانستان میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ پاکستان آیا تھا۔ یہاں گھروں سے لوہا کباڑ جمع کرنے کا کام شروع کیا، پھر ایک جگہ چوکیدار کے طور پر کام کرنے لگا۔ ابتدائی چند سالوں میں اتنی محنت کی کہ کیمپ کی زندگی سے اپنے اہل و عیال کو نکال کر پشاور میں کرائے کے گھر میں جا بسا۔ ایک دن پرانے دنوں کی داستان سنا رہا تھا، اچانک زری کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور کہا، میری یہ بیٹی بڑی مبارک ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی تھی اسی مہینے میں نے 6 مرلے کا پلاٹ خریدا تھا۔ ایک دن زری بہت خوش تھی، مجھے دیکھا تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور یہ مسدہ سنایا کہ لالا ہم اپنا نیا گھر بنا رہے ہیں، پھر ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ زری کے باپ کو مسجد میں نئے گھر کی پیشگی مبارکباد دی تو افسردہ سا مسکرا کر کہنے لگا کہ وہ گھر کب کا بن چکا ہوتا اگر مجھے گولی نہ لگتی۔ ہوا یہ تھا کہ جس سیٹ کے ہاں چوکیدار تھا اس کے ہاں ڈاکہ پڑا تو اس افغانی چوکیدار نے ڈاکوؤں کو بھگا کر سیٹ کی دولت کی حفاظت تو کر لی، لیکن اپنی حفاظت نہ کر سکا اور 2 گولیوں نے اس کے جسم کو چیر دیا۔ طویل عرصے کی زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد صحت یاب ہو گیا، لیکن چوکیداری کے قابل نہ رہا۔ سیٹ نے اس کے علاج معالجہ کروایا اور کچھ رقم بھی دی، لیکن گھر کا نظام چلانے کے لیے جسے مستقل ذریعہ معاش کی ضرورت تھی وہ اس کے قابل نہ رہا۔ البتہ اس کے 2 بڑے بیٹے گھر کی ذمہ داری اٹھا چکے تھے۔ زری کا باپ جب کسی بھاری ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہ رہا تو اپنے آپ کو بیکارگی سے بچانے کے لیے 3 پہیوں والی گاڑی خرید لی اور اپنے پرانے دھندے پر واپس آ گیا۔
روزانہ صبح گاڑی نکالتا، قریبی علاقے سے لوہا کباڑ جمع کرتا جس میں زری اس کی مدد کرتی، اور جب گاڑی خالی ہوتی تو زری گاڑی میں بیٹھ جاتی اور اس کا باپ گاڑی کو دھکا دے کر چلاتا رہتا۔ زری اسکول نہیں جاتی تھی، اس کو شوق نہیں تھا اور ماحول بھی نہیں تھا، البتہ سپارہ پڑھتی تھی۔ میں نے اس کو بہت مشکل سے آمادہ کیا کہ اگلے سال اسکول میں داخلہ لے اور اس کے باپ کو بھی راضی کر لیا۔ اس سال جب 14 اگست قریب آیا تو ہم کچھ جھنڈے لے آئے جو بچوں میں تقسیم کیے۔ زری کو بھی ایک جھنڈا دیا جسے اس نے سنبھال کر رکھ دیا کہ جب نیا گھر بنے گا تو اس پر لگائے گی۔ میں نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی انگوٹھی خریدی تھی جس میں نگینے کی جگہ دل کی شکل میں پاکستانی جھنڈا بنا تھا، جسے کافی عرصے تک وہ انگلی میں پہنے رہی۔ زری اور میرا رشتہ اس کے گھر والوں اور محلے کے بچوں کو معلوم تھا۔ کبھی بچے اس کو چھیڑنے کے لیے اس کے سامنے مجھے لالا کہتے تو وہ غصہ ہو جاتی اور ان کو ڈانٹتی۔ وہ مجھے کسی اور کا لالا نہیں بننے دیتی۔ میں بلا شرکت اس کا لالا تھا، کسی اور کو اجازت ہی نہیں تھی کہ اس کے سامنے مجھے لالا کہے۔ اسی سال سالانہ چھٹیوں میں گھر گیا اور جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ زری اپنے گھر منتقل ہو چکی ہے۔ آخر زری وہاں سے کیوں گئی اور کہاں گئی؟ میں بہت پریشان ہوا۔ زری کے وہاں سے جانے کی کیا وجہ تھی؟ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا؟ یہ سب سوالات کا جواب جاننے کے لیے انتظار کیجیے اس ویڈیو کے پارٹ نمبر 2 کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔